السلام علیکم ناظرین، کوٹ رپورٹنگ ود ذیشان سید میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج بات کریں گے چونکہ آج عالمی دن برائے خواتین ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ دن کیوں منایا جا رہا ہے، کب سے شروع ہے اور مقصد کیا ہے۔ اصل میں 1945 میں یونائٹڈ نیشن میں جو ہے یہ ایک پہلا بین الاقوامی طور پہ ایگریمنٹ آیا تھا، لیکن اس پہ پھر ظاہر ہے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اس کو، اور یہ خواتین اور مرد جو ہے ان کے دوران ایکویلٹی کے قوانین کے لیے یہ جو ایگریمنٹ تھا یہ آیا تھا۔ لیکن 8 مارچ کا جو دن منتخب کیا گیا اور ہر سال اس کو منانے کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ تھا پھر 1975 میں 1975 سے یو این جو ہے وہ آفیشلی اس دن کو مناتے ہیں، اور اس دن کے منانے کا ایک ہی وہ مقصد تھا، جینڈر ایکویلٹی، مرد اور خواتین کو یکساں حقوق۔ لیکن بدقسمتی یا خوش قسمتی، یہ اب ایک اگر ہم کہہ لیں کہ یہ خوش قسمتی بھی ہے اور بدقسمتی بھی ہے۔ سب سے پہلی بات اگر میں کرنا چاہوں تھوڑا سا کہ عورت ہے کون، عورت کی حقوق کیا ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہے وہ ایگری کریں گے میرے ساتھ۔ عورت ماں ہے جس کی قدموں میں جنت ہے، عورت بہن ہے جو بھائی کی خوشیوں کا سہارا ہوتا ہے، خوشی و غم کا سہارا ہوتا ہے، عورت بیوی ہے جو ہر سکھ دکھ چین دن رات ہر خوشی غم کا سہارا ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، ہم سفر ہوتا ہے۔ اور عورت بیٹی ہوتی ہے جو رحمت ہوتی ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے ہیں جو کسی بھی دوسرے مذہب میں نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے عورت کو عورت ہی سمجھا ہے۔ عورت کو اگر ہم ماں سمجھے، بیٹی سمجھے، بیوی سمجھے، بہن سمجھے، تو یہ معاشرہ جو جس بگاڑ کی طرف جا رہا ہے وہ بگاڑ شاید نہ ہو۔ جو حقوق عورت کے لیے اسلام نے دی ہے، اگر وہ حقوق ہم دے دیں ان کو، جو کہ اسلام نے کہا ہے کہ ان کی حقوق ہے، اگر وہ حقوق ہم دے دیں تو معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ نہ ہو۔ لیکن ہم نے ایک اپنا رسم و رواج، ایک کلچر یہ بنایا ہے کہ نہیں، ڈومیننسی جو ہے وہ مردوں کا ہی ہونی چاہیے۔ ارے بھائی، ڈومیننسی ہونی چاہیے لیکن جو حقوق ہے وہ تو دے، جو اسلام نے دیے وہ حقوق تو دے ان کو۔ اسلام نے آپ سے ان کو وراثت میں جو ہے وہ حق کا کہا ہے، وہ آپ نہیں دے رہے۔ جہیز اسلام میں منع تو آپ نے جہیز دینا شروع کر دیا۔ جو چیزیں، جو قوانین ہے، جو احکامات ہے دین کی روشنی میں، مذہب میں، وہ تو دے۔ آپ کا جو آئین ہے اس میں جو قوانین، جو حقوق ہے وہ تو دے۔ اگر وہ سڑکوں پر آ کے نکل رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ ہاں، تھوڑا سا ضرور یہ کہیں گے کہ کچھ راستے جو ہے وہ تھوڑا بہت کچھ غلط بھی ہوتے ہیں۔ مطلب جو لاسٹ کچھ سالوں میں جو خواتین کے جو نعرے تھے، جو عورت مارچ کے لیے نکلتے تھے اور ان کے جو نعرے تھے، ان نعروں میں سوسائٹی کے لوگ جو ہے، یا سوسائٹی شاید ہی
تقریباً 20-25% جو لوگ ایسے تھے یا کم ہو سے کہ وہ ان نعروں کو سپورٹ کرتے تھے. باقی سوسائٹی اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے یا ان پڑھ لوگ تھے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن اس بار ان کے جو نعرے ہیں وہ بالکل لیگلی لاجیکلی ٹھیک ہے. اور ہمیں اگر یہ کہتے ہیں خواتین کہ ہمیں حق چاہیے تو ہمیں دینا چاہیے، نہ کہ یہ سڑکوں پر آ کے اور جو ہے وہ ایک احتجاج شروع کرے، ایک مارچ کرے اور یہ بتائے کہ ہماری جو آزادی ہے، جو ہماری حقوق ہے وہ ہمیں بزور بازو ملنا چاہیے. اگر اسلام نے دیے تو وہ حقوق ان کو ملنا چاہیے. آج بھی جو کہ بین الاقوامی دن ہے خواتین کا، اسلام آباد میں بھی خواتین کا جو ہے وہ پاکستان میں بھی اور پھر اسلام آباد میں بھی اس وقت مارچ جاری ہے. نیشنل پریس کلب کے سامنے ان کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے انہوں نے NOC مانگی، انہوں نے دی، پھر انہوں نے سیکیورٹی مانگی، پھر انہوں نے نہیں دی، پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو انتظامیہ کے ساتھ بیٹھنے کے احکامات جاری کی، پھر بھی وہ جو نیگوشیشن تھی وہ ناکام رہی. لیکن آج ان کا وہ جو تھا مارچ، وہ یہاں سے نیشنل پریس کلب سے لے کے ڈی چوک تک انہوں نے مارچ کرنا تھا، جاری رہا. اسلام آباد انتظامیہ نے سیکیورٹی دی، خواتین آفیسرز ان کے اوپر تعینات کی. اور جو نعرے جو ہم نے سنے آج، وہ نعرے میرے خیال میں وہ نعرے ٹھیک بھی تھے. انہوں نے شکوے شکایتیں بھی کی اور وہ شکوے شکایتیں جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے اور وہ ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن وہ سپورٹ ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ سڑکوں پہ آنا ہے. بھائی سڑکوں پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ان کے جو حقوق ہے، وہ ان کے جو ڈیمانڈز ہے، جو لیگلی ہے، لاجیکلی ہے، ریلیجیسلی ہے، وہ سارے آپ ان کو وہاں پہ دے. بیٹی کے جو حقوق ہے وہ بیٹی کو دے آپ، بیوی کے جو حقوق ہے وہ بیوی کو دے، ماں کے جو حقوق ہے وہ ماں کو دے، اور بہن کے جو حقوق ہے وہ بہن کو دے. نہ کہ وہ سڑکوں پر آئے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی سیفٹی کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے. بلکہ یہ بھی ایک ہے کہ اگر کسی آفس میں کوئی لڑکی جو ہے وہ جاب کر رہی ہے، کوئی نوکری کر رہی ہے، کسی بھی شعبۂ زندگی سے ان کا تعلق ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے نا اس کی کریکٹر جو ہے وہ خراب ہے یا یہ فلاں ہے ڈنگ ہے، اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے نا آپ باتیں کریں. بھائی جاب ان کا حق ہے، ان کو یہ حقوق حاصل ہے، وہ کر سکتی ہے. آپ کسی کی نوکری پہ، کسی کے باہر گھومنے پہ کسی کو جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ جو سرٹیفکیٹ جو کریکٹر کا معاملہ ہے وہ انسان کی اپنی ذات کا معاملہ ہے، وہ کسی دوسرے سے لینے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. تو خدارہ یہ جو خواتین اگر نکلی ہے ان کو ان کی حقوق نہ کہ سڑکوں پہ ملنا چاہیے، ان کو ان کے حقوق گھروں میں دیں. ان کی حقوق جہاں پہ وہ ہے، وہاں پہ جہاں پہ ریزنیبل ہے، جہاں پہ جائز ہے، وہاں پہ آپ ان کے حقوق دے دیں، ان کو تحفظ فراہم کرے. نہ کہ اس کو ہم ایز اے جسٹ ایک جسم کی مانند سمجھے اور ہم یہ سمجھے کہ عورت کی کوئی حقوق نہیں ہے. تو یہ ملنا چاہیے ان کو. اسلام نے دیا، آئین پاکستان نے ان کو حقوق دیے اور ان کو باعزت طریقے سے جو ہے وہ ملنا چاہیے، نہ کہ وہ سڑکوں پہ ہمارے خلاف احتجاج کر کے اور پھر اس کو وہ حقوق دے. اس سے بہتر ہے کہ ان کو بہت عزت کے ساتھ ان کے حقوق ملنے چاہیے، تحفظ ملنا چاہیے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی قسم کی چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.